نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو نے اعجاز کمال بندگی دیکھا نہیں، تو نے اعجاز کمال بندگی دیکھا نہیں، بھیس میں بندے کے خود خدا نظر آنے لگا، بھیس میں بندے کے خود خدا نظر آنے لگا۔ نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر، نور و بشرا مل گئے اور بن گیا نوری بشر، رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا، رہ کے پردے میں وہ بے پردہ نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا، قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا۔ جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کر دیکھ لے، جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کر دیکھ لے، ان کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا، ان کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا۔ عرش اعظم ہی اتر کر آ گیا، میں نے سمجھا عرش اعظم ہی اتر کر آ گیا، جب تمہارا گنبد خضرا نظر آنے لگا، جب تمہارا گنبد خضرا نظر آنے لگا، جب تمہارا گنبد خضرا نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، اے غم ہجر نبی سنگ بار تیرا شکریہ، دل میرا کعبے کبھی کعبہ نظر آنے لگا، دل میرا کعبے کبھی کعبہ نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری شعر، آج بھی ایک آدمی سمجھا تجھے، اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا، اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقتہ سماعت فرمائے۔ عنایت۔ ان کی یادوں میں جنت کا عشق اختر آنکھ سے، ان کی یادوں میں جنت کا عشق اختر آنکھ سے، منزلت میں عرش کا تارا نظر آنے لگا، منزلت میں عرش کا تارا نظر آنے لگا، سوچتا ہوں کیا کہوں میں کیا نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی میں اب بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آل رسول شہزا فرمائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور سے امین طریقت، اور الفاتحہ الہ حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في الاولين والاخرين بمعلوماتي صادقا في اقوالي كاظما في جميع احوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا الى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا الى طريق اليقين رياس المستغيثين صلوات الله تعالى عليه وآله وسلم. گھور اندھیرا ہر جانب ہے. حالات حاضرہ کو اپنے سامنے رکھیے. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس حالات کو آپ ملحوظ خاطر رکھیے اور یہ شعر سنیے. گھور اندھیرا ہر جانب ہے غم کی بدلی چھائی ہے. گھور اندھیرا ہر جانب ہے غم کی بدلی چھائی ہے. ایسے میں ہم دیوانوں کو آقا کی یاد آئی ہے. سبحان اللہ. ایسے میں ہم دیوانوں کو آقا کی یاد آئی ہے. سبحان اللہ. جس کی مہک سے دنیا مہکی موسم نے انگڑائی لی. جس کی مہک سے دنیا مہکی موسم نے انگڑائی لی. اس کی یاد میں اے دیوانوں یہ محفل آرائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا آقا رحمتوں والا دیکھنے میں ہے سب سے اعلیٰ. بے شک. میرا آقا رحمتوں والا دیکھنے میں ہے سب سے اعلیٰ. میرے آقا کے مکھڑے کی یہ دنیا شیدائی ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان. میرے آقا کے مکھڑے کی یہ دنیا شیدائی ہے. ساتھ میں تیرا کیسے چھوڑوں ساتھ میں تیرا کیسے چھوڑوں تجھ سے رشتہ کیسے توڑوں. تیری نسبت کو پا کر ہی ذات اپنی منوائی ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور ایک سکون کے خاطر یارو در در مارا مارا پھرا ہوں. ایک سکون کے خاطر یارو در در مارا مارا پھرا ہوں. رکھ دی جبین جب ان کے قدم پہ تب جا کے نیند آئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. اندھیرا ہر جانب ہے غم کی بدلی چھائی ہے. ایسے میں ہم دیوانوں کو آقا کی یاد آئی ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں.
یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے، بے شک بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مکمل بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نبی والے نبی پر، رسول والے رسول پر بآواز بلند ہدیہ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایسے وقت مائک ملا، نقیب اجلاس نے دیا، جب مجمع کا موڈ کچھ اور ہی، ایسے وقت میں اور موسم سرما میں مجمع کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہے اور منہ کھلنے لگتا ہے، اور آپ لوگ ایسے شہر میں ہیں کہ آپ کی نیند کو جب پاور لوم جگا نہیں سکتا، مشین نہیں جگا سکتی ہے، تو حضرت عیسیٰ کیسے جگا؟ بلکہ آپ تیز آواز میں بڑے خراٹے کی نیند۔ اسی لیے میں نے آیت کریمہ بڑی ہی مختصر تلاوت کا شرف حاصل کیا، کیونکہ میں بہت مختصر کتاب ہوں، طبیعت صحیح ہے نہیں، لیکن برادر طریقت، جانشین امین طریقت، عزیز القدر مسعود اشرف کی خواہش، اس احترام میں میں چلا ہے۔ ابھی آپ عزیز القدر حضرت مولانا سید فیضان اشرف صاحب سے ولی کے مقام کو سمجھا، مقام ولایت، اور انہوں نے ولی کے مقام کو بتایا کہ جب مردے کے ولی کا مقام یہ ہے تو اللہ کے ولی کے مقام کیا ہے۔ بات میں وزن تھا۔ میں آج آپ کو پہلے ماں باپ کا مقام سمجھاؤں گا، اور جب ماں باپ کے مقام کو سمجھو گے تو اپنے نبی کے مقام کو سمجھ لو، اور جب نبی کے مقام کو سمجھو گے تو نبی کے غلام ولی کے مقام کو۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی آسان انداز، بہت ہی مختصر انداز میں سب سے بڑا جو آستانہ ہے، وہ درگاہ ہے، وہ ایک بیٹے کے لیے ماں باپ، کیونکہ یہ ناراض خدا ناراض، یہ خوش اللہ، یعنی ان کا ان کی ذات جو ہے وہ تعلق دار تحصیل آفس ہے۔ اگر یہاں کافر تحصیل کے آفس میں کاغذ صحیح تو کلکٹر کے یہاں بھی صحیح ہو جائے گا، اور یونیورسٹی سیکریٹری کے یہاں بھی صحیح ہو جائے گا، اور اگر یہاں لوچا تو ہر جگہ لوچا۔ اس لیے ماں باپ کے مقام کو سمجھاؤں گا، اس سے تم نبی کے مقام کو سمجھو گے، نبی کے مقام کو سمجھ لیا تو آپ ولی کے مقام پر۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادے جانشین سرکار برہان پور حضرت عبدالباقی بھی صاحب، ان سے پوچھی
کیا کسی فاسق فاجر قاتل زانی شرابی جواری اپرادھی کی تعظیم توقیر کرنا جائز ہے؟ کیا کسی فاسق کی تعظیم کی جا سکتی ہے؟ فاجر کی تعظیم کی جا سکتی ہے؟ قاتل کی تعظیم کی جا سکتی ہے؟ زانی کی تعظیم کی جا سکتی ہے؟ شرابی کی تعظیم کی جا سکتی ہے؟ سود خور کی تعظیم کی جا سکتی ہے؟ تو مولانا صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، امام صاحب، حافظ صاحب جواب دیں گے فاسق ہو، فاجر ہو، قاتل ہو، زانی ہو، شرابی ہو، جواری، سود خور کی تعظیم کرنا ناجائز ہے، حرام، بے شک جی اشد حرام۔ وہ سماج، سوسائٹی، برادری، کمیونٹی کے لیے کلنک کا ٹیکا ہے۔ فاسق فاجر قاتل زانی شرابی اپرادھی کی تعظیم نہیں کی جاتی، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، یہ دین مصطفیٰ کا ڈیسیژن ہے۔ لیکن مولانا صاحب سے پوچھو، مفتی صاحب سے پوچھو، پیر صاحب سے پوچھو کہ اگر کسی کا باپ اگر فاسق ہے، کسی کا باپ اگر فاجر ہے، کسی کا باپ اگر قاتل ہے، کسی کا باپ اگر زانی ہے، کسی کا باپ اگر شرابی ہے، کسی کے باپ اگر جواری ہے، سودخور ہے، اور ماں فاسقہ اور فاجرہ ہے، تو کیا بیٹا اپنے فاسق اور فاسقہ، فاجر اور فاجرہ، اپرادھی ماں باپ کی عزت کرے گا یا نہیں؟ ماں باپ کے مقام کو سمجھاؤں گا اور اللہ کے نبی کے مقام کو سمجھاؤں گا، اور اس حوالے سے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ہے۔ مولانا صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب جواب دیں گے سوسائٹی کے لوگ تو عزت نہیں کریں گے، کمیونٹی کے لوگ تو عزت نہیں کریں گے، وارڈ اور محلے کے لوگ تو عزت نہیں کریں گے، لیکن بیٹے پر واجب ہے اپنے اپرادھی، گنہگار، سیاکار، جواری، شرابی، زانی ماں باپ کی عزت کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا باپ فاسق و فاجر ہو، بیٹا متقی و پرہیزگار ہو، باپ فاسق و فاجر ہو، بیٹا وقت کا مفتی اعظم ہو، محدث اعظم ہو، مجدد اعظم ہو، مفکر اعظم ہو، سند المشائخ ہو، کا تب بھی وہ مفتی اعظم ہو یا محدث اعظم ہو، اس کو اپنے گنہگار ماں باپ کی تعظیم کرنا ہوا۔ بیٹا تقوی والا، باپ اپرادھی، وہ متقی بیٹے پر واجب ہے اپنے گنہگار ماں باپ کی تعظیم۔ کیوں؟ اسی کیوں کو آپ سمجھ لیں گے، سب سمجھ لیں گے۔ ماں باپ کے مقام کو سمجھو۔ ماں باپ کا مقام یہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا قُلِ اللَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف مت کرو، نہ ان کو جھڑکو، اور اگر بات کرنے کا طریقہ تو نرمی سے بات۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام۔ بوڑھے ہو جائیں، یہ بوڑھے کی قید لگائی اسلام قرآن میں، کیونکہ ایک بوڑھا آدمی نہ پیر سے چل پاتا ہے، نہ منہ سے کھا سکتا ہے، نہ دماغ سے سوچ پاتا ہے، نہ زندگی کی، بلکہ اس کا جسم بیماریوں کی آمادگاہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے وجود کو بوجھ سمجھتا ہے، لیکن وہ بوڑھا باپ یہ چاہتا ہے میں تو بوجھ رہوں سمجھو، لیکن میرا بیٹا بوجھ نہ سمجھے۔ ماں باپ کو اف تک مت کہو، یہ مقام ہے۔ ماں کا مقام تمہیں سمجھاؤں، صحابی کا کتنا بڑا مقام۔ صحابی، ہر صحابی غوث اعظم سے افضل، ہر صحابی غریب نواز سے افضل، ہر صحابی مخدوم سنہ سے افضل،
ہر صحابی خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی سے ہر صحابی دنیا کے سارے اولیاء کو صحابی کا یہ مقام ہے. حضرت اویس کرنی کو یاد کرو. سبحان اللہ. ایک طرف ماں ہے کی خدمت ہے اور دوسری طرف زیارت مصطفیٰ. سبحان اللہ. قرن سے جا کر مدینے داخل ہو کر صفت صحابیت سے مشرف ہو سکتے تھے. بے شک. عاشق رسول حضرت اویس کرنی، لیکن پھر یہ احساس انہیں کھایا جا رہا تھا کہ میں صحابی تو بن جاؤں گا، ماتھے کی نگاہ سے زیارت مصطفیٰ نصیب ہو جائے گی، لیکن میری ماں کو اس دوران کون خدمت کرے گا؟ میں تو اپنے ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں. اللہ اللہ. ایک طرف خدمت ماں، دوسری طرف محبت مصطفیٰ. حضرت اویس کرنے نے خدمت ماں کی وجہ سے زیارت مصطفیٰ بدلی. رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدمت ماں ایسی پسند آئی، اپنے صحابی فاروق اعظم ولی مرتضیٰ سے کہتے ہیں یہ میرا جبہ مبارک، سبحان اللہ. میرے عاشق کے پاس لے جانا اور پیش کرنا اور میری امت کے حق میں دعا کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی، توجہ چاہتا ہوں، نبی کی بارگاہ میں امتی دعا کرواتا ہے، وصلی علیہ میں محبوب ان کے حق میں دعا کیجئے. لیکن ماں کا جو وفادار ہوتا ہے، ماں کا جو سچا خدمت گزار ہو جاتا ہے، اس مقام پہ ہو جاتا ہے کہ نبی امتی سے کہہ رہے ہیں امت کی مغفرت کے لیے دعا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خیر التابعین ماں کے مقام کو سمجھو. کعبے کو دیکھو گے تو کعبے کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، حجر اسود کو دیکھو گے تو حجر اسود کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، مینا اور مزدلفہ کو دیکھو گے تو مینا اور مزدلفہ کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، میدان عرفات کو دیکھو گے تو میدان عرفات کے دیکھنے کا ثواب ملے گا. لیکن قسم خدا کی اگر تو نے اپنی محبت سے اپنی ماں کو دیکھا تو تجھے حج مقبول کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مجھے بتاؤ یہ ماں باپ کو مقام کس چیز نے دیا؟ آخر وہ کون سی وشیشتا ہے؟ آخر وہ کون سا ایڈجیکٹیو ہے؟ آخر وہ کون سی صفت عظیم ہے جس نے اپرادی، بدکار، سیاکار باپ کو، متقی پرہیزگار بیٹے کو اپنے سر نیاز کو خم کرنے پر مجبور کر؟ اسی چیز کو تم سمجھ لو گے تو عظمت والدین بھی سمجھ میں آ جائے گی، عظمت مصطفیٰ بھی سمجھ میں آئے گی، عظمت اولیاء اللہ بھی سمجھ میں آئے گی. بہت مختصر انداز میں سمجھاؤں گا کیونکہ آج میں تقریر کے موڈ ہی نہیں ہوں. کب کھانسی شروع ہو جائے، کب سینے کی جکڑ کا حملہ ہو جائے، کب مجھے تقریر ختم کرنا. مجھے بتائیے مالیگاؤں کے لوگ، مالیگاؤں مہاراشٹر کا بہت عظیم شہر، یہاں لوگ باہر کی بات نہیں کرتے، اندر کی بات کرتے. اندر کی رپورٹ دلی میں UN کی رپورٹ بعد میں آتی ہے. کوفی عنان کیا کر رہا ہے یہ دلی پارلیمنٹ کو بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن ہمارے مالیگاؤں کے چوک میں بیٹھنے والوں کو پہلے پتہ چلتا ہے. اندر کی. اور یہ بات میں تجھ کو بول رہا ہوں، کسی کو مت بولنا. یہ بھی یہ بات میں نے آپ کو ہنسانے کے لیے کی، کیونکہ جب تک تم ہنسو گے نہیں تب تک تم پھنسو گے. ایک بات مجھے بتائیے مالیگاؤں والوں، تم کو کس نے پیدا کیا؟ اس سنسار کو، اس جگت کو کی رچنا کس نے کی؟ کریشن کون ہے؟ تخلیق کس نے کی؟ آپ کہیے گا اللہ.
اس نے رچنا کی اسی لیے ہم اسے رچయిता کہتے ہیں. بے شک بے شک اس نے کریشن کیا تبھی ہم اسے کریٹر کہتے ہیں. بے شک. اس نے پیدا کیا اسی لیے تم اسے خالق کہتے ہیں. حق ہے. ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ. کس کے مادھیم سے پیدا کیا؟ کس کے ذریعے پیدا کیا؟ کس کے وسیلے سے پیدا کیا؟ کس کو میڈیا بنایا؟ آپ کہیے گا اللہ نے پیدا کیا. ذریعہ اماں بنی، ابا نے اللہ نے پیدا کیا، ذریعہ ابا بنے تو ماں باپ ذریعہ بنے. خدا نے پیدا کیا. توجہ چاہے رہا ہو جو بات میں سمجھا رہا ہوں. ماں باپ ذریعہ بنے، پیدا خدا نے کیا، ذریعہ ماں باپ بنے تو گویا ماں باپ کیا ہوئے؟ صفت خالقیت کے مظہر. توجہ چاہتا ہوں. ماں باپ کیا ہوئے؟ صفت خالقیت کے مظہر. یعنی خدا نے اپنی صفت خالقیت کا ظہور ماں باپ کے ذریعے کیا. ماں باپ کے ذریعے کیا. جب تیرا گنہگار باپ، اپرادھی باپ، فاسق باپ، فاجر باپ، قاتل باپ، زانی باپ، شراجی باپ، فاتح، جب تیری ماں فاسقہ و فاجرہ خدا کی ایک صفت خالقیت کا مظہر بن جاتی ہے تو تیرے نزدیک قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے، عظمت ماب ہے، تقدس ماب ہے. اب ذرا مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ، محمد عربی کو دیکھ، اپنے آقا مولا کو دیکھ. میرا رسول خدا کی ایک صفت کا مظہر نہیں ہے، ہزاروں صفات کے مظہر کا نام مصطفیٰ ہے. صفت رحمان کے مظہر کا نام مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، حضور غازی دوران. صفت کریم کے مظہر کا نام مصطفیٰ، صفت جواد کے مظہر کا نام مصطفیٰ. تو میرے مصطفیٰ کتنے عظمت والے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کتنے رفت والے ہوں گے. جب مصطفیٰ کی عظمت کو، جب مصطفیٰ کی رفت کو، جب مصطفیٰ جان رحمت کی برتری کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے دیکھا تو کہہ اٹھے سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو خدا کی صفت کا مظہر گنہگار باپ بنا تو قابل تعظیم ہو گیا. جب خدا کی صفات کے مظہر مصطفیٰ جان رحمت بنے تو قابل تقریب ہو گئے. اور یہ اولیاء اللہ کیا ہے؟ سنو، توجہ چاہتا ہوں. نبی جو ہے وہ خدا کی صفات کا مظہر اور اولیاء جو ہے وہ انبیاء کے صفات کے مظہر. اس لیے عظمت والے ہیں، رفت والے ہیں، قابل تعظیم و تقریب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی عظمت والے، اسی رفعت والے نبی کی شان میں قرآن یوں ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے محبوب، یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. ذہن میں ایک بات آ گئی. اصل میں یہ جو عرص امین طریقت ہے، ہمارے خانوادے سے ارادت جو تھی سرکار برہان پور حضرت پیر عبدالغفور صاحب کو اور ان کے مرید و خلیفہ حضرت امین طریقت. بے شک. ابھی مجھے اپنے اشرفی میاں کے ایک شعر یاد آ گئے، کیونکہ مجمع خانقاہی ہے اس لیے مدرسے والی گفتگو بعد میں کروں گا. ایک خانقاہی بات کر کے پھر میں آیت کریمہ سے روشنی سبحان اللہ، سبحان اللہ. حالانکہ میرا مزاج نہیں ہے کہ بیچ میں اس طرح کی گفتگو کروں، لیکن موڈ بن گیا. جی. اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جو میں رشتے میں میری دادی کے حقیقی چچا. سبحان اللہ. میری دادی ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد اور بڑے بھائی شاہ اشرف حسین کی بیٹی سبحان اللہ، سبحان اللہ. اشرفی میاں کی بھتیجی بھی تھی، پیرزادی بھی تھی، میری دادی. سبحان اللہ، واہ واہ. اے آج ان کا شعر پڑھتا ہوں میں اور بڑی عارفانہ گفتگو ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج انسان خدا کا قرب پانے کے لیے قرآن کی آیت کو اپنے ذہن میں رکھو پہلے. جی اشرفی میاں کے دو شعر کی تشریح میں کر رہا ہوں. جی. قرآن کی آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ
جس کا ترجمہ یہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور فی انفسکم یہ بھی قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ اللہ تمہارے قلوب میں ہے, اللہ تمہارے دل میں. ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت شرفی میاں نے اس دونوں آیت کریمہ کو شعر کے کس سانچے میں ڈھالا اس کو سنیے. آج انسان وَهُوَ مَعَكُمْ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے. فی انفسکم کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تمہارے دل میں. اب شعر سنو. آج انسان خدا کا قرب پانے کے لیے, تقرب اللہ کے لیے ریاضت کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, تزکیہ نفس کرتا ہے, تطہیر قلب کرتا ہے, بندگی کرتا ہے, دھیان گیان کرنا ہے, اسپرچول کمیونیکیشن کو ڈیولپ کرتا ہے, خدا کا قرب مل جائے, تقرب اللہ مل جائے. بہت سے ایسے بندے ہیں جو صحراؤں کو میں زندگی گزار رہے ہیں, پہاڑوں کی کھو میں نظر آ رہے ہیں, جلوت نشینی چھوڑ کر خلوت نشینی اختیار کر رہے ہیں. خدا کا قرب مل جائے, خدا کا تقرب مل جائے, خدا کی معیت مل جائے. ہم شبیہ غوث اعظم جو آپ کے دادا پیر ہیں, آپ کے بھی دادا پیر ہیں, آپ کے والد کے پیر ہیں, کیا فرماتے ہیں سنو. کیا ڈھونڈتے پھرتے ہو عالم میں, کیا ڈھونڈتے پھرتے ہو عالم میں, کیوں اس کی تلاش میں ہوتے ہو گم. وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ. کوئی جو پوچھے ہم سے ان کا پتہ, کوئی جو پوچھے ہم سے ان کا پتہ, بتلائیں گے ہم یہ چھپ کے پردے سے. کوئی جو پوچھے ہم سے ان کا پتہ, بتلائیں گے ہم یہ چھپ کے پردے سے. فی انفسکم فی انفسکم فی انفسکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ شرفی میاں کا شعر ہے. سبحان اللہ. اور یہ قرآن کی آیت ہے, اللہ تمہارے ساتھ. بے شک. جب ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ہونے کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ. اس کی معیت کو ہم فیل کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ میں کہوں سید مشیر ناسک والے ہمارے ساتھ, میں انہیں دیکھ رہا ہوں, یہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ میرے جلووں کا مشاہدہ کر رہے ہیں, میں ان کے جلووں کا مشاہدہ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں مجمع میرے ساتھ ہے, میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں, مجمع مجھے دیکھ رہا ہے. ساتھ ہے, ساتھ ہونے کا احساس ہے کہ نہیں؟ ساتھ ہونے کو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ قریب ہے تو قربت کا احساس ہے, نزدیک ہے نزدیکی کا احساس ہے, ماہیت ہے تو ماہیت کو ہم محسوس کر رہے ہیں, قرب ہے تو قرب کو فیل کر رہے ہیں. اور اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ, میں بندوں کے ساتھ ہوں, لیکن بندہ اس کی معیت کو, اس کے قرب کو, اس کی نزدیکی کو, اس کے تعلق کو, اس کی ہمراہی کو محسوس کیوں نہیں کرتا؟ ایک بندہ دوسرے بندے کی قربت کو محسوس کر رہا ہے, لیکن بندہ خدا کی قربت کو کیوں نہیں محسوس کر رہا ہے؟ اسی کو میں سمجھاؤں گا, بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم اور آپ ایک دوسرے کی معیت کو, ہمراہی کو, قرب کو اس لیے محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اجالے میں ہیں, ہم روشنی کے ماحول میں ہیں, ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں نور کا بسیرا ہے, جہاں ظلمت کی گزرگاہ نہیں. لیکن ہم کو اور آپ کو کسی ایسے حجرے میں, کسی ایسے کمرے میں, کسی ایسے روم میں داخل کر دیا جائے جہاں صرف ظلمت ہی ظلمت ہو, جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو, جہاں صرف تاریکی ہی تاریکی ہو. تو کیا ہمیں آپ دیکھ پائیں گے؟ نہ میں آپ کو دیکھ پاؤں گا, نہ آپ مجھے دیکھ پائیں گے, نہ میں آپ کا مشاہدہ کر پاؤں گا, نہ آپ میرا مشاہدہ کر پائیں گے, نہ آپ میرے جلووں کا نظارہ کر پائیں گے, نہ میں آپ کے جلووں کا نظارہ کر پاؤں گا, نہ آپ میری قربت کو محسوس کر پائیں گے, نہ میں آپ کی قربت کو محسوس کر پاؤں. قریب ہیں لیکن مشاہدہ نہیں کر پا رہے ہیں, قریب ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھ نہیں پا رہے ہیں, ماہیت ہے لیکن ماہیت کا احساس نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے بھی ایک چادر حائل ہو گئی ہے, ایک چادر حائل ہو گئی ہے, وہ ظلمت کی چادر حائل ہو گئی ہے, وہ ظلمت کی چادر حائل ہو گئی ہے, وہ اندھیرے کی چادر حائل ہو گئی ہے, وہ تاریکی کی چادر حائل ہو گئی ہے. بلا تشبیہ و تمثیل 24 گھنٹہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رہتا ہے, 24 گھنٹہ. لیکن بندہ جو ہے اس کی قربت سے لطف اندوز اس لیے نہیں ہوتا ہے
کہ اللہ اور بندے کے بیچ بھی ایک چادر حائل ہے، وہ گناہوں کی چادر حائل ہے، وہ معصیت کی چادر حائل ہے، وہ بدکاریوں کی چادر ہے. اور اللہ کے جو اولیاء اللہ ہے، چاہے وہ غریب نواز ہو، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ قطب عالم ہو، چاہے بختیار کاکی ہو، چاہے مخدوم کچوچا ہو، ان کے اور ان کے رب کے بیچ گناہوں کی چادر نہیں حائل ہوتی. اس لیے وہ 24 گھنٹے رب کے قرب میں ہوتے ہیں، اللہ الصمد کے بے نیاز ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ڈھونڈتے پھرتے ہو عالم میں، کیوں اس کی تلاش میں ہوتے ہو گم. وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ. کوئی جو پوچھے ہم سے ان کا پتہ بتلائیں گے ہم یہ چھپ کے پردے سے. فی انفسکم فی انفسکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقرب اللہ چاہتے ہو، رب کی قربت چاہتے ہو، تو تمہیں گناہوں کے چادر سے باہر آنا پڑے گا، اپراد کی تاریکیوں سے نکلنا ہوگا، اور عبادت و ذکر و اذکار کے اجالے میں ہونا ہوگا. تو تم فنا فی اللہ بھی ہو سکتے ہو، فنا فی الرسول بھی ہو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ. اے محبوب، یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر دیا. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. سبحان اللہ. کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب، یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر دیا. اس دینے کو سمجھیے، رب نے کیا کہا؟ میں نے کوثر دے دیا. اس دینے کو سمجھیے. میں علماء کی اور سمجھدار مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، صاحب فکر نظر افراد کی توجہ چاہتا ہوں. اے محبوب، یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. اس دینے کو سمجھیے. انسانی برادری میں، انسانی سوسائٹی میں، انسانی سماج میں لین دین چلتا ہی رہتا ہے. مثال کے طور پہ یہ رومال ہے، میں مسعود اشرف صاحب کو دے دوں، جانشین امین طریقت صاحب کو، تو کیا کہا جائے گا؟ قاسم میاں نے مسعود صاحب کو یہ رومال دے دیا، گفٹ کر دیا. یہ رومال نذرانے میں دے دیا، یہ رومال عطا کر دیا. یہ الفاظ سے آپ تعبیر کریں گے، یہ رومال دے دیا. لیکن جس کو ہم گفٹ سے تعبیر کرتے ہیں، نذرانے سے تعبیر کر رہے ہیں، عطا سے تعبیر کر رہے ہیں، تحفے سے تعبیر کر رہے ہیں، اسی دینے کو فقہ کی زبان میں، فقہ کی زبان میں، دارالفتہ کی زبان میں، استفتاء کی زبان میں کیا کہا جائے گا؟ قاسم میاں نے یہ رومال مسعود اشرف صاحب کو ہبہ کر دیا. ہبہ کر دیا. تب آیت کا مفاد کیا ہوا؟ انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر ہبہ کر دیا. ہم نے آپ کو کوثر ہبہ کر دیا. اور جب کوئی چیز ہبہ کر دی جاتی ہے، جب کوئی چیز گفٹ میں دے دی جاتی ہے، جب کوئی چیز نذرانے میں دے دی جاتی ہے، جب کوئی چیز عطا کر دی جاتی ہے، جب کوئی چیز تحفے میں دے دی جاتی ہے، جب کوئی چیز ہبہ کر دی جاتی ہے، جس کو ہبہ کی جاتی ہے، جس کو تحفے میں دی جاتی ہے، جس کو نذرانے میں دی جاتی ہے، جب اس کے قبضے میں چلی جاتی ہے، جب اس کے دست قدرت میں چلی جاتی ہے، تو وہ اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے. وہ اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے. جیسے یہ رومال میں مولانا مسعود صاحب کو دے دوں اور ان کے پاس چلا جائے، تو اب اس رومال کے مالک وہ ہو جائیں گے، اس رومال کے مالک یہ ہو جائیں گے. تو اب آیت کا حاصل مراد کیا ہوا؟ انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، کوثر کا مالک بنا دیا. جیسے یہ رومال میں مولانا مسعود اشرف کو دے دوں اور ان کے قبضے میں چلا جائے، اب اگر کسی شخص کو اس رومال کی ضرورت ہے، وہ یقیناً مسعود صاحب کا محتاج ہوگا. مسعود اشرف صاحب کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا، مسعود اشرف کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا، مسعود اشرف کے سامنے دفتر سوال کرنا ہوگا، مسعود اشرف کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا. اس لیے کہ اس رومال کے مالک وہ ہو گئے. انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا. اب اگر کسی شخص کو آب کوثر کے چند قطروں کی ضرورت ہے، وہ یقیناً نبی کا محتاج ہوگا. نبی کے سامنے سوال کرنا ہوگا، نبی کی چوکھٹ پہ جانا ہوگا، نبی کا منگتا بننا ہوگا، کیونکہ میرا نبی مالک کوثر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مالک انا اعطیناک الکوثر، عظمت مصطفیٰ، عرس حضور امین طریقت، عرس حضور غازی دوران،
शहजादे हुजूर सरकार बुरहानपुर। उर्स ऐसा कहा आपने उर्स गाज़ी दौरा, मैंने आमीन कह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम जी जी, अल्लाह के महबूब बंदों का उर्स होता है, मखदूब बंदों का नहीं होता है। तो मैं आमीन इसलिए कहा कि मेरा भी ईमान पे खात्मा हो सुभान और अल्लाह, शफाअत मुस्तफ़ा हो। तो आपने उर्स कहा, मैंने आमीन कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। और एक अकीदे की बात बताऊं, कौसर का पानी आप कौसर जो है वो सिर्फ जन्नत में जाने वाले लोग पिएंगे, अहले जन्नत, वही आपको मालिक कौसर मान रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। इन्ना अतैना कल कौसर। सुभान अल्लाह। ए महबूब, यकीनन बिला शुबहा हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। किसने बनाया कौसर का मालिक? अल्लाह। किसको बनाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने बनाया अपने हबीब। यही है ना, जी जी, जैसे मसूद अशरफ साहब को मैंने बनाया। बनाने वाले को यकीनन मालूम होगा मैंने बनाया, और बनने वाले को मालूम होगा मैं बनाया। लेकिन कुछ जरूरी नहीं कि दूसरे लोगों को मालूम, कोई जरूरी नहीं कि मौलाना की अहलिया को मालूम हो मसूद अशरफ साहब। मौलाना मसूद अशरफ साहब के मुरीदीन और मुतक़िदीन और मुतवस्सिलीन और उनके इदारे के स्टाफ के लोगों को मालूम है। इनके इल्म में यकीनन मैं बन गया। तवज्जो चाहता हूं। इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब, यकीनन बिला शुबा हमने आपको कौसर का मालिक बनाया। तो नबी के इल्म में है, मैं कौसर का मालिक हूं। नबी की नॉलेज में है, मैं कौसर का मालिक हूं। नबी की इत्तला और आगाही में है, मैं कौसर का मालिक हूं। तो नबी से कहने की क्या जरूरत है महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बनाया? लोगों से कहना चाहिए था, ए लोगों, मैं अपने हबीब को, मैं अपने महबूब को कौसर का मालिक बना रहा हूं। अब अगर तुम्हें आबे कौसर की जरूरत हो तो हबीब के पास चले जाना, महबूब के पास चले जाना। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नबी की सिफत, नबी से खिताब, नबी का वस्फ़े अजीम और नबी को मुखातब खाली इसी आयत करीमा में होता, इन्ना अतैना कल कौसर में, तो उसे मैं नजरअंदाज कर देता, उसे मैं अवॉइड कर देता। लेकिन जब आप कुरान करीम की स्टडी करेंगे, जब आप कुरान करीम का मुतालिया करेंगे, जब आप कुरान करीम का गहरा मुतालिया करेंगे, तो आप इस नतीजे पहुंचेंगे, जहां जहां नबी की सिफात का जिक्र है, जहां जहां नबी के औसाफ का जिक्र है, जहां जहां नबी की विशेषता का जिक्र है, जहां जहां नबी की एडजेक्टिव का जिक्र है, वहां खिताब नबी से किया गया। जैसे कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कसम है कुरान हकीम की, बेशक आप रसूलों में से हैं। नबी की सिफत है और नबी से कहा जा रहा है। हालांकि उन लोगों से कहना चाहिए था जो नबी की रिसालत के मुनकिर थे, मुनकिर रिसालत से खिताब करना चाहिए था, मुनकिरीन रिसालत से खिताब नहीं किया गया। नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया गया। इसी तरीके से आप देखिए, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व दाइल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबशिर बनाकर भेजा है, नज़ीर बनाकर भेजा है, दाइल्लाह बनाकर भेजा है, सिराजम मुनीर बनाकर भेजा है। शाहिद होना भी नबी की सिफत है, मुबशिर होना भी नबी की सिफत है, नज़ीर होना भी नबी की सिफत है, दाइल्लाह होना भी नबी की सिफत है, सिराजम मुनीर होना भी नबी की सिफत है। ये सारी सिफात नबी की और नबी से खिताब किया जा रहा है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को दर्जो बुलंद किया है। नबी की सिफत है, नबी से खिताब किया गया। इन्नका लाला खुल्किल अज़ीम, ए नबी, हमने आपको सरापा इखलाक बनाकर भेजा है। नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया गया। इसी तरीके से वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुन उला वला सौफ़ा यु'तिका रब्बुका फ़तरदा। ये पूरी आयत करीमा नबी के जिक्र में और नबी से कहा जा रहा है।
سبحان اللہ. تمہارے چہرے انور کو چھوڑنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. حالانکہ ان سے کہنا چاہیے تھا جو کہہ رہے ان محمدن وعدہ ربہ، بے شک محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا. ان سے نہیں کہا گیا نبی کی صفت نبی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. نبی کی صفت نبی سے خطاب. میں آپ کی توجہ خاص موڑ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وتؤمنوا باللہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا. اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، تاکہ لوگ ایمان لے آئیں اللہ پر اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کریں، اللہ کی صبح و شام عبادت کریں. توجہ چاہتا ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا. جہاں شاہد ہونے کا ذکر تھا، مبشر ہونے کا ذکر تھا، نذیر ہونے کا ذکر تھا. خطاب النبی سے یا ایھا النبی. اور جب ایمان کی باری آئی، جب تعظیم و توقیر کی باری آئی، جب صبح و شام عبادت کی باری آئی، خطاب کا رخ بدل گیا. خطاب کے رخ میں پریورتن آ گیا، خطاب کے رخ میں تبدیلی آ گئی. لِتُؤْمِنُوا تاکہ لوگ، لِتُؤْمِنُوا تاکہ لوگ. یہ تبدیلی خطاب سے کیا سمجھ میں آیا؟ وہ رب تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، اے محبوب ہم تیری عظمتوں کی بات، اے محبوب ہم تیری رفعتوں کی بات، اے محبوب ہم تیرے اوصاف جمیلہ کا ذکر، اے محبوب ہم تیری خصوصیات کی بات ان بندوں سے نہیں کریں گے. یہ بندے عجیب غریب دل و دماغ کے واقع ہوئے ہیں. یہ بندے اقرار کرنا بھی جانتے ہیں، یہ بندے انکار کرنا بھی جانتے ہیں، یہ بندے تصدیق کرنا بھی جانتے ہیں، یہ بندے تکذیب کرنا بھی جانتے ہیں. انہی بندوں سے ہم نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھو لا الہ الا اللہ کامیابی پاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھو لا الہ الا اللہ کامرانی پاؤ گے. بہت سے ایسے بندے تھے جو انکار کر بیٹھے. انہی بندے سے ہم نے اپنی احدیت کی بات کی. بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے. ہم نے اپنی سمدیت کی بات کی. بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے. ہم نے اپنے لمحی ودمیل ہونے کی بات کی. بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے. انہی بندوں سے ہم نے اپنے نراکار ہونے کی بات کی. بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے. انہی بندوں سے ہم نے اپنے اسیمت ہونے کی بات کی. بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے. انہی بندوں سے ہم نے اپنے لامحدود ہونے کی بات کی. بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے. انہی بندوں سے ہم نے اپنے انلمیٹڈ ہونے کی بات کی. بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے. لہذا اے محبوب ہم تیری عظمتوں کا ذکر، ہم تیری صفات کا ذکر ہم ان بندوں سے نہیں کریں گے، ہم اس ذات سے کریں گے جہاں انکار ممکن ہی نہیں ہے. وہ ہے ذات مصطفیٰ. انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب ہم نے آپ کو سبحان کوثر کا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے آپ دیکھیے جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہے، بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں ذکر بھی اچھا ہوتا ہے، ذاکر بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن مذکور اچھا نہیں ہوتا. جیسے تبت یدا ابی لہب، ذکر کا نام قرآن ہے، ذاکر کا نام خدا ہے، مذکور ابو لہب جو اچھا نہیں ہے. بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں خطاب بھی اچھا ہوتا ہے، خطاب کرنے والا بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن مخاطب اچھا نہیں ہوتا. جیسے قل یا ایھا الکافرون، خطاب کا نام قرآن ہے، خطاب کرنے والا خدا ہے، لیکن مخاطب کفار جو اچھے نہیں ہیں. لیکن جب نبی کی صفات کی باری آئی، جب نبی کی اوصاف کی باری آئی، جب نبی کی عظمتوں کی باری آئی، جب نبی کی وشیشتا کی باری آئی، جب نبی کے ایڈجیکٹو کی بات آئی، جب نبی کی اوصاف جمیلہ کی بات آئی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین انتظام کیا، کتنا بہترین انصرام کیا، کتنا بہترین خیال کیا کہ ذکر بھی اچھا ہو، ذاکر بھی اچھا ہو، مذکور بھی اچھا ہو، خطاب بھی اچھا ہو، خطاب کرنے والا بھی اچھا ہو، مخاطب بھی اچھا ہو. انا اعطیناک الکوثر، خطاب کا نام آپ کرنے والا خدا ہے، مخاطب محمد عربی ہے، مخاطب محمد عربی ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پرے راتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، حضور غازی دوران. انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا. یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کسے کہتے ہیں؟ کوثر جو ہے یہ لغت قاموس میں اس میں مبالغہ، جس کے معنی کیا ہے؟ الکثیر من کل شیء. کوثر کے معنی کیا ہے؟ الکثیر من کل شیء.
تو شاید آپ نے سمیرن نظم صغا میں کہا ہوگا الکثیر من کل شیء، جس میں کثرت کا معنی پایا جائے وہ کوثر. سبحان اللہ. کوثر کسے کہتے ہیں؟ الکثیر من کل شیء، جس میں کثرت کا معنی پایا جائے وہ کوثر. اگر پانی کی کثرت ہے تو کہا کوثر الماء، فضل و کمال کی کثرت ہے تو کہا کوثر الفضل و کمال، جود و نوال کی کثرت ہے تو کہا جائے کوثر الجود و نوال، علم کی کثرت ہے تو کہا کوثر العلم، علم کی کثرت ہے کہا جائے کوثر العلم، سبحان اللہ. علم کی کثرت ہے کہا جائے کوثر العلم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن میں انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا، تو میرے نبی کو اللہ نے علم کی کثرت کا مالک بنایا، کہ فضل و کمال کی کثرت کا مالک بنایا، کہ جود و نوال کی کثرت کا مالک بنایا، کہ رحمت کی کثرت کا مالک بنایا، کہ علم کی کثرت کا مالک بنایا، کہ علم کی کثرت کا مالک بنایا. تو قرآن جواب دے گا اگر تیرے محبوب کو کسی خاص چیز اور کسی مخصوص چیز کی کثرت کا مالک بنایا ہوتا تو قرآن میں یوں آتا انا اعطیناک کوثر العلم، اے محبوب ہم نے آپ کو علم کی کثرت کا مالک بنایا ہے. اگر صرف تیرے حبیب کو حسن و جمال کی کثرت کا مالک بنایا ہوتا تو قرآن میں یوں آتا انا اعطیناک حسن و جمال، اے محبوب ہم نے آپ کو حسن و جمال کی کثرت کا مالک بنایا. جب قرآن نے مطلق کہہ دیا ہے تو نادان تجھے مقید کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا، صرف کوثر کا نہیں بنایا، الکوثر کا بنایا. اے سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں ہندی کی سندھی کر لوں اور اردو کی سردی، اور مراٹھی میں جانتا نہیں ہوں، مراٹھی الفاظ سے واقف ہوں. می بکتو، کسا کائے، برائے، چانگلا ہے، گیا صاحب گیا، لوکرا. سید مشیر بہت اچھی انداز میں ناسک کارپوریشن میں بولتے ہیں می بکتو. عجیب زبان کہہ رہے تجھا کائی پائیے کسا کائے. الکوثر کا میننگ سمجھو، الکوثر کا مالک بنا ہے، صرف کوثر کا نہیں، الکوثر کا. یہ کوثر جو ہے الف لام پہ داخل، کوثر پہ جو الف لام داخل ہوا اس نے کیا معنی دیا، اسی الف لام کو سمجھ لو گے پورے یقین کے ساتھ کہو گے اللہ نے ہر چیز کی کثرت کا مالک میرے نبی کو بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الکوثر انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کا مالک بنایا. کوثر پہ الف لام ہے، الف لام نے داخل ہونے کے بعد کیا میننگ پیدا ہوئی ہے اس میننگ کو سمجھو، کیا معنی پیدا ہوا اس کو سمجھو. نماز پڑھتے ہیں نا آپ، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی سٹارٹنگ، نماز کا ادگھاٹن کس سورے سے کرتے ہیں؟ افتتاح جسے کہتے ہیں سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ سے کرتے ہو، سورہ فاتحہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. یہ ترک ہے نا؟ جی میں نے غلطی تو نہیں کی؟ جی. الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کرو تمام تعریف، جس کو مراٹھی بھی آتی ہوگی، تیلگو بھی آتی ہوگی، یہ ہمارے مالیگاؤں کی تو عجیب زبان ہے جس کا شمار نہ اردو میں ہے، نہ مراٹھی میں ہے، نہ گجراتی میں، خدا معلوم کون سی زبان. یہاں کہیں دکنی زبان کی کان ہوتے ہیں، کہیں اردو زبان کی، وہ بنتی ہے مالیگاؤں کی زبان. اندر والی بات سمجھا رہا ہوں، یہ اندر والی بات یاد کرنا. حضرت نے بڑی اندر والی بات بتائی. نماز آپ پڑھتے الف لام کو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. اگر میں اس طرح سمجھاؤں کہ الف لام کی دو قسمیں، الف لام اسمی، الف لام حرفی، حرفی کی دو قسمیں زائد و غیر زائد، غیر زائد کی چار قسمیں جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی، تو آپ کہیں گے ہم
दारुल मशरफिया इज़हारुल उलूम लोहार मंडी बुरहानपुर के विद्यार्थी छात्र नहीं है। हम तो सीधे साधे पिक्कस ढोटा ज्ञान कर, हमारी भाषा बड़ी अनुशासित भाषा है। इस भाषा का व्याकरण भी है, उच्चारण भी, बड़ी वेल कल्चर्ड लैंग्वेज, लेकिन हम अरबी नहीं जानते हैं। हम तो कांडी मशीन जानते हैं, हम तो साइजिंग जानते हैं, हम तो वार्पिंग जानते हैं, हम देसी लोग भी जानते हैं, कभी कभी हम जापानी लोग से ही जानते हैं। खैर, अलिफ लाम को समझो। अलिफ लाम अल कौसर में कौन सा माना? सूरह फातिहा पढ़ो तो नमाज में आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ मकसूद है अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ मकसूद है अल्लाह के लिए, यही तर्जुमा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह में अलिफ लाम को माइनस करो, क्या मिलेगा? हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अलिफ लाम को हटाओगे तर्जुमा क्या होगा? हम्दुलिल्लाह ही बजाना। अब तर्जुमा करो तो मौलाना साहब अरबी जानने वाले तारीफ तर्जुमा करेगा हम्द माने तारीफ, हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए तारीफ जो सारे आलम का पालन। तो हम्द के माने तारीफ, लिल्लाह अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जो सारे आलम का पालनहार। हम्द के माने तारीफ, लेकिन उसी हम्द पर जब अलिफ लाम दाखिल हो गया, तर्जुमा आपने क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ। अलिफ लाम के माने तमाम, अलिफ लाम के माने तमाम, अलिफ लाम के माने तमाम। अल कौसर, तमाम कौसर का मालिक बना दिया। है महबूब, जो आपके पास है वो कसीर है, इल्म है वो आपके पास कसीर है, फजल है वो आपके पास कसीर है, जूदो नवाल है वो आपके पास कसीर है, इल्म है वो आपके पास कसीर है, इल्म है वो आपके पास कसीर है, हुस्न है वो आपके पास कसीर है, जमाल है वो आपके पास कसीर है। ऐ महबूब, आपका हर वस्फ, ऐ महबूब, आपकी हर सिफत जो है चमकती हुई है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ए महबूब, यकीनन बिला शुबा हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। वमल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाइए। सलाम। लो भाई, भाई साहब शुक्रिया। चलो हटिया भाई थोड़ा, है भाई इधर हो जाए, ऐसा का इधर हो जा, बीच में बता दो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा दिल नवाजा, हमको भी मिल जाए सदका, हमको भी मिल जाए सदका, रब्बी हबली उम्मती का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तख्त वाले ताज वाले, हुक्म वाले राज वाले, बेकसो मुहताज वाले, बेकसो मुहताज वाले,
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے اب کسے سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی شیدا تمہارا اشرفی آقا ہمارا اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر رب قدیر کرم فرما دے رحم فرما دے تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار تو غنی ہے سارے جہان سے میں فقیر و عاجز و بے ہنر میری معصیت پہ نہ کر نظر مجھے روز حشر نہ خار کر ہو ضروری میرا حساب کر تو یہ التجا بھی قبول کر میرا جیسا چاہے بھی حشر کر میرے مصطفیٰ کو نہ ہو خبر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ رب قدیر کرم فرما دے رحم فرما دے ہم سب کے دلوں کی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما دے ہماری زبانوں پر قرآن کی ترانے عطا فرما دے ہماری پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ عطا فرما دے ہمارے دلوں کے عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے رب قدیر ہم سب کو دشمنوں کے شر سے حاسدین کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے محفوظ اور مامون فرما ہندوستان میں امن و چین کی ہوائیں چلا دے ہمارے دلوں میں خانواد مصطفیٰ کی محبتوں کو پیدا فرما ہمارے دلوں میں اللہ کے محبوب بندوں کی محبتوں کو پیدا فرما دے امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیف آرا شکستہ تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہرونی مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسین دارد دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ
حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین